حقیقہ یہ کیا ہے، اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ کاٹنے کے ہیں، کچھ لوگوں نے چیرنے پھاڑنے کی طرف اس کو لے کے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر ہماری جو اسلامی لغت ہے اس میں کاٹنے سے مراد لی گئی کہ پچھلے ادیان میں بچوں کے جو سر کے بال کاٹے جاتے تھے اس کو حقیقہ کہا جاتا تھا اسلام سے قبل، لیکن جانور کو چیرنے پھاڑنے کی طرف اس کو لے کے گئے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں یہ بچے کی پیدائش کے اوپر ایک قربانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، اس کو اسلامی اصطلاح میں حقیقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمارے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ انبیاء میں مجدد کی حیثیت کی اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں یا پچھلے ادیان میں یا پچھلے مذاہب میں جو بھی اچھی چیزیں تھی آقا علیہ السلام نے ماڈریٹ کر کے ہمیں وہ عطا فرما دی۔ تو یہ جو عقیقہ ہے یہ پچھلی شریعتوں میں بھی چلا آ رہا تھا، جو الہامی ورژن ہے ان کے اندر بھی عقیقہ کی رسم تھی، اور ہمارے جو پڑوس میں ہندو دھرم ہے اس کے اندر بھی کسی نہ کسی انداز کے ساتھ بچے کے پیدا ہونے پہ جانور قربان کرنے کا عمل جاری و ساری تھا، یعنی یہ صدیوں سے آ رہا تھا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کو وہ اعلیٰ بلند مقام پہ لے گئے کہ آپ نے حضرات سجدین کریمین علیہ السلام کا عقیقہ کیا۔ اور یہ اہل بیت کی بارگاہ میں محسن صاحب جب پڑھ رہے تھے تو میرا وجدان کہیں اور چلا گیا، میں سوچ رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ بچے کے سر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اگر جانور قربان کیا جائے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے حسین نے اپنے سر کٹا کے امت کے سر سے بہت ساری بلائیں ٹال دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جو ان کا عقیقہ بکرے ذبح کر کے کیا تو انہوں نے بدلے میں امت پہ یہ احسان کیا کہ قیامت تک کے لیے اپنے سر کٹا کر ہمیں سر اٹھا کے جینا سکھا دیا۔ شاید بڑوں کی قربانی بڑی ہی ہوا کرتی ہے، اور اس بڑی قربانی کے سائے تلے یہ امت قیامت تک جنت کا سفر اسی طرح کرتی رہے گی۔ ہم نے بہت ساری چیزیں انتہا پسندی کا شکار ہو کر ہم انسانیت سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ پچھلے ادیان میں بھی جو اچھی چیزیں تھی، پازیٹیو چیزیں تھی، وہ لینی ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، اور حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہے کہ تقریباً 75% جو ہمارا دین اسلام ہے یہ پورے جو ہمارے الہامی ورژن ہیں یہودی اور عیسائی ان کے درمیان اور ہمارے درمیان بہت ساری مشترکات ہیں، لیکن جہاں جہاں وہ شرک کی طرف گئے یا بدعت کی طرف گئے، اسلام نے وہاں ان کو روک کر لوگوں کو ایک خدا کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دیا، اور محمد علیہ السلام کا یہ دین ہمیں عطا فرما دیا۔ میں اس کی مثال آپ کو اپنے صوفیاء کی وسعت ظرفی کے حوالے سے دیتا چلوں، کیونکہ میں اسلامی ثقافت کا بھی طالب علم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء نے برصغیر کے اندر اسلامی ثقافت کے اندر توحید اور رسالت کا انجیکٹ لگاتے ہوئے اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دیا۔ آپ کو یہ بڑی حیرت ہوگی کہ یہ لفظ نماز اور روزہ جو دو لفظ ہیں ہم تواتر کے ساتھ کہتے ہیں، ان کا قرآن اور حدیث میں اس طریقے کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے، نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے۔ وہاں تو آیا ہے صلاۃ اور صوم، ایسے ہی ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تحقیق سے یہ پتا چلا کہ یہاں پہ زرتشت مذہب سب سے پرانا مذہب تھا۔ زرتشت مذہب کے اندر عبادت کرنے کو وہ نماز کہتے تھے اور فاسٹنگ کو وہ لوگ روزہ کہتے تھے۔ ہمارے صوفی یہاں پہ آئے، انہوں نے نام نہیں چینج کیا، انہوں نے کام چینج کیا ہے۔ انہوں نے کہا نام نماز اور روزہ ہی رکھو، لیکن نظام مصطفیٰ کا یہاں پہ چلے گا۔ بالکل اسی طریقے کے ساتھ جو حقیقہ ہے یہ پچھلے ادیان میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ اس حد تک گر چکے کہ انسانیت کے میرے آقا علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کعبے میں 360 فٹ رکھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ اپنے مخصوص اعزاز کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ جانور ذبح تو ضرور کرتے تھے لیکن غیروں کے نام پہ وہ ذبح کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آ کے اس حقیقے کو یوں ایک شکل دی کہ آپ توحید اور رسالت کا نغمہ لاتے ہوئے اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کریں، خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور آپ کے بچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں سختیاں ٹال دے گا، اس سے جو پریشانیاں کم ہو جائے گی اور رحمتوں کا نزول ہو جائے گی۔ دوسری بات جو ہے، میں آخری بات کروں گا مختصر بس اسی پہ ختم، کہ 75% جو ہمارے الہامی ورژن ہے یہ یہودی اور عیسائی ان کے درمیان اور ہمارے درمیان بہت ساری مشترکات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام
ہماری جو صدری روایات ہیں، کتابیں بعد میں آئی ہیں، کہیں بھی آئی ہیں، ایون قرآن مجید بھی تدریج کے ساتھ آیا ہے. پہلے نبی علیہ السلام آئے اور جتنے بھی انبیاء پہلے آئے انہوں نے ایک پیٹرن دیا، پھر کتابیں آئی. ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ صدری روایات سے اور دیکھا دیکھی آیا ہے کہ میرا دادا کیا کرتا تھا یا میرا والد کیا کرتا تھا. میں تو اس وجہ سے مسلمان ہوں کہ میرے والد صاحب مسلمان تھے یا میرے دادا مسلمان تھے، تو ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا. تو ایک روایت چلتی تھی معزز سامعین، ہم پڑھ لکھ تو بہت زیادہ گئے لیکن ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر بہت سارے نقصانات اٹھائے ہیں. ہمارے اندر ایک بکرا دینے کا، ایک دم دینے کا ایک روایت تھی جو ہمارے بزرگوں سے چلی آئی تھی. ہم چھوٹے تھے تو لوگ بکرا پالتے تھے اور بکرا ذبح کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. ایسے ہی ہے، یہ صدیوں سے انسان کے اندر چلا آ رہا تھا. یہ قربانی کا عمل تھا اور بڑا پسندیدہ عمل تھا. نفلی طور پہ بھی سال کے باقی مہینوں میں بھی جو قربانی کے علاوہ یا عقیقے کے علاوہ، اس میں ایک بڑا عمل یہ تھا کہ عزت نفس رکھنے والا وہ آدمی جو غریب آدمی ہے لیکن سفید پوش ہے، اس کو بھی وہ گوشت نصیب ہو جاتا تھا. اس کی عزت نفس بھی برقرار رہتی تھی اور اس کے گھر